اگلے 4-5 دن میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ہم لوگ ایک دعوت پہ گئے شام کے ٹائم، اور جب ہم جا رہے تھے تو میں نے پھر اس کو شام کے ٹائم گلیوں میں دیکھا، جیسا وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کو دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایک اسمائل بھی دی، جس پر اس نے کوئی اسمائل وغیرہ نہیں دی۔ ہم جلدی گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پورے راستے میں میں دیکھتی رہی کہ وہ ہمارے پیچھے ہوتا تھا۔ اچھی بات تھی، ہم اتنی تیزی سے گئے، 10-15 منٹ کا فاصلہ جو پیدل ہوتا ہے وہ ہم نے چند منٹ میں 3-4 منٹ میں طے کیا، لیکن گاڑی رکی، ایک موڑ آیا اور میں نے دیکھا وہ ہمارے پیچھے تھا۔ یعنی وہ کیسے 3 منٹ میں 15 منٹ 20 منٹ کا فاصلہ طے کر گیا۔ پھر جب ہم دعوت والی جگہ پہ پہنچ گئے اور میں گاڑی سے اتری، میں نے دیکھا وہ وہی کھڑا تھا۔ اب مجھے تھوڑا شک ہوا، اس کے پاس نہ بائک تھی، نہ گاڑی تھی، نہ کوئی اور۔ پھر میں سوچنے کہ شاید وہ رکشے میں بیٹھا ہو، پھر ہمارے اترنے سے پہلے وہ اترا اور رکشے سے، جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ خیر یہ بھی کچھ وہم پر مبنی تھا یہ سب کچھ۔ دوستو اب آگے بہت سارا کچھ ہے، لیکن میں شارٹ میں آ جاؤں گی کیونکہ یہ کہانی لمبی ہے بہت زیادہ۔ اس کے کچھ پارٹس میں نے دی ہیں آپ لوگوں کو، چند 3-4 منٹ کے۔ میں دعوت میں گئی اور دعوت میں جیسے ہی ہم لوگ بیٹھ گئے، ہم لوگ کھانے کا جیسے ہی پروگرام شروع، میں نے خود دیکھا کہ ایک ویٹر جو ہمیں کھانا سرو کر رہا تھا، اس کی نظر مجھ پہ تھی اور اس کی شکل بھی اس لڑکے سے مل رہی تھی جو میرا پیچھا کرتا تھا، یعنی کہ وہ وہی لڑکا تھا۔ اب میں بالکل اوسان خطا ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میں حیران تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا اللہ، یہ انسان ہے یا جن؟ اگر انسان ہے تو کیا ان کی محبت اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں یہ وہاں آ جاتا ہے اور اسی بیس میں آ جاتا ہے، اور اگر جن ہے تو بات بہت خطرناک ہے۔ خیر میں اب ان کی عادی ہو چکی تھی، ان کی نظروں کی، جیسے وہ میرا تعاقب کر رہا تھا، ان چیزوں کی میں ایک عادی بن چکی تھی۔ ایک رات میں اسٹڈی کر رہی تھی اسی دعوت کے 3-4 دن بعد، کیونکہ ان 3-4 دنوں میں وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا، اور میں نے دیکھا میرے کمرے کی کھڑکی میں یہی بیٹھا ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے جلدی دروازہ بند کیا کیونکہ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اور دروازہ میرا کھلا تھا، کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، میری امی ابو کوئی بھی۔ میں نے جلدی دروازہ بند کیا، ان سے کہا کھڑکی سے اترو، تمہیں کوئی پیچھے سے دیکھ لے گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھے گا آپ کے سوا۔ یہ کہتے ہوئے میں کچھ عجیب سی ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو مجھے بتاؤ تم کون ہو، تم میرا پیچھا کرتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو۔ ویسے پریشان ہونے کا تو میں نے ویسے ہی بہانہ بنایا کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا تم مجھے پریشان کرتے ہو، تم کون ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، لیکن میں تمہاری محبت میں بہت شدت سے گرفتار ہوں۔ اس کی یہ سحر انگیز، سحر زدہ الفاظ میرے کانوں میں آج تک گونجتے ہیں۔ اور اچانک اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور میں نے ڈائریکٹ بھاگ کے دیکھا کہ اسے چوٹ آئی ہوگی، وہ تھا ہی نہیں وہاں۔ اب میں ڈر گئی۔ اسی رات جیسے ہی میں سو گئی دوستو، تو وہ ہوا جس کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ مجھے نیند میں فیل ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے۔